السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اہل سنت شیر ہندوستان مفتی سلمان اظہری صاحب کو کون نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزت سے عطا فرمائی ہے ان کو۔ برادران ملت اسلامیہ کتنی پیاری اور کتنی اچھی بات فرمائی، ذرا سماعت فرمائے۔ نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا ہوں۔ آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جو نئی باتیں آئی اس کا تم انکار کرو گے، الگ اعلان کرو گے اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد چار علماء میں صاف صاف عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا۔ لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے۔ کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بولتا ہوں، تقویۃ الایمان کتاب کا نام ہے، تہذیب الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں۔ بڑے پیارے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں اتحاد کی بات کی، فرمایا کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا، آؤ اتحاد کا اعلان کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، اس پر دیوبندیوں کو جو دن رات اتحاد کی رج لگا کر لوگوں کو ولغناتے ہیں کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، مسلمانوں ایک ہو جاؤ، فوراً ایک ہو جانے کے لیے تیار ہو جانا تھا۔ شرط کیا تھی؟ شرط صرف اتنی تھی کہ تمہاری جو گندی کتابیں ہیں جس میں تم نے گندی گندی عبارتیں حضور سرور کائنات کے تعلق سے لکھی ہیں ان کو ہٹا دو اور اس سے اپنی برات کا اعلان کر دو، بس۔ لیکن حضرات یہ ایک ایسا اعلان تھا جس نے دیوبندیت میں کھلبلی مچا دی۔ دیوبندیت کے نیچے سے لے کر چھوٹے سے لے کر بڑے تک سارے کے سارے پریشانی کے عالم میں آ گئے۔ اب امتیاز پلاموی کو سنیں کیا کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ ہم علماء دیوبند کی کتابوں میں کوئی ایسا نیا عقیدہ نہیں ہے جو پہلے نہیں تھا اور اب اس کا اضافہ کر لیا گیا، بلکہ الحمدللہ ہماری کتابوں میں وہی ساری باتیں ہیں جو اسلاف سے چلی ہوئی آ رہی ہیں۔ البتہ رسول کریم حضرت مولانا سلمان اظہری صاحب دامت برکاتہ ہندوستان کے ہیں اور بریلیوں کے بڑے عالم ہیں۔ ان کی کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ میں اتحاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بعد انہوں نے چار کتابوں کا نام لیا، براہین قاطعہ، تقویۃ الایمان، اور ان کی عبارتیں انہوں نے پیش کی اور کہا کہ یہ عقیدہ ہے، یہ نکالیں گے تو ہم اتحاد کریں گے۔ جواب نظر ہے کہ حضرت وہ عقیدہ جو آپ پیش کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے دیوبندیوں کے لیے، وہ عقیدہ پہلے بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے۔ وہ تو کچھ عبارت مبہم ہے، اس کو لے کر کے کچھ لوگوں نے اس پر ماننا چاہا اور دیوبندیوں کی طرح بدنام کر دیا کہ گستاخ رسول قرار دے دیا اور ایک دوسرے سے ملنا بھی مشکل ہو گیا دیوبندی بریلوی کا۔ وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، سنت العقائد میں نے کتاب لکھی ہے، 350 عقیدے ہیں، ضرورت کے سارے عقیدے اس میں، یہ ساری آواز ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ ہر عقیدے کے لیے 3 آیت 3 حدیث ہے۔ حدیث سیاست تک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابی کو تعبیر بھی نہیں لیا، کسی کی رائے نہیں لی، کسی کو فتویٰ کا ذکر اس میں نہیں ہے، صرف آیت صرف حدیث صراحت النص اور آیت ہے، صرف 7 کتاب سے تیار کیا گیا ہے۔ آیت مبہم رہو تو تفسیر ابن عباس اس کی تفسیر کی گئی ہے، کسی اور تفسیر کو نہیں لیا، کوشش کی گئی صراحت النص، یہ کتاب اس لیے لکھی تھی میں نے تاکہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب اگر جمع ہونا چاہے تو اس پر جمع ہو جائے۔ اب کہتے ہیں صرف آیت ہو، صرف حدیث ہو، یہ کوئی صرف آیت ایسا عقیدہ نہیں ہے ہماری کتابوں میں جو نیا ہے، پھر کہتا ہے وہی باتیں ہماری کتابوں میں ہیں جو اسلاف سے چلی آ رہی ہے۔ امتیاز پلاموی سے سوال کرتا ہوں میں کہ وہ کون سا اسلاف ہے، اسلاف میں وہ کون شخص ہے جس نے یہ کہا ہو کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب سے ہم میں آخری نبی ہے، مگر اہل فہم پر سمجھدار لوگوں پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ وہ اسلاف میں کون سا شخص ہے جس نے کہا کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی آ جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں پڑے گا؟ برادران ملت اسلامیہ، اسلاف کا عقیدہ تو یہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ خاتم النبیین، لیکن محمد اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ تو اسلاف تو یہ کہیں، اور رسول اللہ سرور کائنات کی احادیث مبارکہ ہے، فرماتے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی آ جائے پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، معاذ اللہ۔ یہ کون سی اسلاف کا طریقہ تھا؟ یہ اسلاف میں کون تھا جس نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا جو تیری کتاب کے اندر موجود ہے؟ برادران اہل سنت جھوٹ بولتا ہے کہ ہماری کتاب میں وہی بات موجود ہے جو اسلاف سے چلی آ رہی ہے، پھر کہتا ہے وہی باتیں ہماری کتاب میں جو اسلاف سے چلی آ رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت یعنی پورے روئے زمین کا علم قرآن و حدیث کی نص سے ثابت ہے، فخر عالم کی وسعت علم یعنی پوری روئے زمین کے علم کی قرآن و حدیث میں کون سی نص سے قطعی ہے؟ یہ براہین قاطعہ کے اندر مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا۔ یہ کس اسلاف کا عقیدہ تھا کہ شیطان کو تو علم ہو پوری روئے زمین کا اور رسول اعظم سرور کائنات کے علم کی کمی ہو، ان کے پاس میں علم نہ ہو؟
جبکہ اسلاف کا حکم، اسلاف کا طریقہ تو یہ ہے جو ان کی کتابوں میں چلا رہا ہے، وہ فرماتے ہیں جو کسی کو حضور سے زیادہ علم والا بتائے وہ حضور کو گالی دیتا ہے، اس کا حکم وہی ہے جو گالی دینے والے کا ہے۔ تو شفا شریف میں ہے۔ اور برادران ملت اسلامیہ بتائیں آپ، اس کے بعد میں ظاہر بات ہے کہ جب کوئی حضور سرور کائنات کو گالی دے گا تو قرآن تو یہ کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد۔ پھر کہتا ہے کہ وہ کوئی بات ہماری کتاب میں نہیں ہے، نئی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ صحیح سب اسلاف سے چلی آ رہی ہے۔ بتا کس نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، یہ کس نے کہا ہے اسلاف میں؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون، بلکہ بچہ اور پاگل، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم یعنی تمام جانوروں اور چوپاؤں کے لیے بھی حاصل ہے معاذ اللہ۔ حفظ الایمان میں تھانوی نے لکھا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ پاک تو فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے حبیب کو قرآن سکھا دیا۔ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے تم پر کتاب اتاری ہر چیز کا روشن بیان۔ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اس لیے نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع کا منصب دے، ہاں اپنے رسولوں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب سرور کائنات کے علم کے قصیدے قرآن مقدس میں بیان فرما رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ ذرا غور کریں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مصطفیٰ کریم کے علم کی شان بیان کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جانوروں کی طرح علم تھا معاذ اللہ۔ بتائیں یہ عقیدہ کس اسلاف کی کتاب میں موجود تھا اور کون سا وہ اسلاف تھا جس نے یہ کتاب میں لکھا ہو؟ برادران ملت اسلامیہ اصل بات یہ ہے کہ امتیاز پلاموی کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ جو گستاخ مصطفیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اسی طرح ان کے ایک مولانا صاحب اور آئے جو انٹرنیشنل طور پر مشہور ہے بقول امتیاز پلاموی کے، وہ کہتے ہیں ثمرۃ العقائد نام کی کتاب لکھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ عقیدہ جو سلمان اظہری صاحب پیش کر رہے ہیں، یعنی جو کتابوں کے حوالے سے میں نے بتایا ہے وہ والا عقیدہ، وہ کہتے ہیں آج بھی نہیں ہے دیوبندیوں کا، کل بھی نہیں تھا۔ تو پھر وہ عبارتیں کیوں موجود ہے کتابوں کے اندر؟ پہلے کیوں چھپی، آج کیوں چھپ رہی ہے، آج تک کیوں چھپ رہی ہے، اس کو بند کیوں نہیں کیا جاتا؟ پھر اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں وہ تو کچھ عبارتیں ہیں مبہم ہیں، تو کہتے ہیں نا مبہم عبارتیں ہیں، کہیں تو گڑبڑ ہے کچھ نہ کچھ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، مطلب وہ جو مبہم عبارتیں ہیں وہ عقیدہ ان کا نہیں ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اعلان کر دو کہ وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، ایسا عقیدہ لکھنے والے مسلمان نہیں ہے، مسئلہ ختم ہو جائے گا، اتحاد شروع ہو جائے گا۔ لیکن نہیں کہتے ہیں حدیث اور قرآن پر اتحاد کریں۔ تو حدیث اور قرآن پر جب اتحاد کی بات آئے گی تو برادران ملت اسلامیہ قرآن اور حدیث کیا اتحاد کرنے کا حکم دیتا ہے؟ رسول اللہ سرور کائنات کی محبت کا حکم دیتا ہے قرآن و حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر اتحاد کا حکم دیتا ہے۔ جب تک یہ گندی باتیں تمہاری کتابوں سے نہیں نکلے گی کیسے اتحاد ہو جائے گا؟ حضرات اہل سنت دیکھیں، لوگوں کو دھوکہ دینا اور ہے، سنی ہر حال میں اتحاد کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اتحاد کر لو، بس وہ گندگی کو دور کر لو، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں گندگی تو دور نہیں ہوگی، اتحاد کر لو۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب تک گندگی موجود ہے تب تک یہ اختلاف موجود رہے گا، گندگی ختم اتحاد شروع انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو برادران ملت اسلامیہ سلمان اظہری صاحب نے ایسی زبردست چوٹ لگائی ہے کہ اللہ اکبر، پورے دیوبندی چیخ پڑے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب دیوبندیوں کو اپنا منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی کہ دیوبندی ہمیشہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں، اب سلمان اظہری صاحب نے تو اتحاد کی دعوت دے دی تو اب کیا کریں؟ تو اپنے مولویوں کو کافر کہنا پڑے گا، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان کی سنت ادا کرتے ہوئے توبہ تو کریں گے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، تو توبہ نہیں کریں گے لیکن ہاں مسلمانوں کو لڑاتے رہیں گے۔ تو برادران ملت اسلامیہ اس لیے اتحاد نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس لیے میں کہوں گا کہ امتیاز پلام بھی کہتا ہے کہ میں نے ویڈیوز بنا کر بتا دیا، تو بے شمار ویڈیوز بنا کر کے ہم تمہارا رد کر چکے ہیں، اس رد پر تم نے کوئی جواب نہیں دیا، سامنے تم کبھی نہیں آئے، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ہمت تمہاری ہوئی نہیں۔ تو برادران اہل سنت اپنی اپنی بات تم کرتے چلے جاؤ گے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرو گے، توبہ نہیں کرو گے اور کہو گے اتحاد ہو جائے اور ہم اپنی بات سنائیں گے، تو کیسے چلے گی یہ بات؟ حضرات اہل سنت آپ سمجھ رہے ہیں نا، اتحاد یہ لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، یہ صرف بات کرتے ہیں اتحاد کی۔ اگر یہ اتحاد کرنا چاہتے تو سب سے اچھا کام تھا، سلمان اظہری صاحب نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ تم اپنی کتابوں سے باتیں نکالو، نہ بلکہ انہوں نے کہا اپنی کتاب میں سے تم بھی نکال دو نئی باتیں اور ہم بھی اگر ہماری کتاب میں کوئی بات ہے تو ہم بھی نکال دیتے ہیں۔ تو پھر تو اتحاد کی بات کرنا چاہیے کہ چلو آپ کی کتاب میں یہ نکال دو، ہماری کتاب میں یہ نکال دو، بات ختم کرو، چلو متحد ہو جاؤ۔
لیکن حضرات اہل سنت یہ مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے لبادے کے اندر مسلمانوں کے بیچ میں گھسے ہوئے لوگ یہ اتحاد ہرگز نہیں کرنا چاہتے. اگر اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو آئیں اتحاد کریں. اتحاد کرنے کے لیے مسلمان سنی ہمیشہ تیار ہے. حضرات اہل سنت بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی ہے، کمنٹ باکس کے اندر جواب دیجیے گا. بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو لوگوں تک پہنچائیے گا، شیئر کیجیے گا اور لوگوں کو بتائیے گا کہ دیوبندی ہرگز اتحاد نہیں کرنا چاہتے.